السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ آگے چلتے ہیں، we'll be going a little fast کیونکہ اب اتنی زیادہ ڈیٹیلڈ تفسیر آگے نہیں ہوگی۔ غزوہ احد کا پورشن یہاں پر جو 6 رکوع تھے وہ غزوہ احد کے یہاں پر کمپلیٹ ہو گئے، اور 18 رکوع الحمدللہ ہم کور کر چکے ہیں۔ سورہ کے 2 رکوع باقی ہیں، 2 کنکلوڈنگ رکوع ہیں۔ آیت 181 میں بات ہوگی جی یہود اور منافقین کی۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، استغفر اللہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا غصہ نظر آ رہا ہے۔ بے شک سن لی اللہ نے بات، یا بے شک سن لیا اللہ نے قول ان لوگوں کا جنہوں نے کہا یقیناً اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، استغفر اللہ۔ یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ منافقین کا، یا مدینہ کے یہود بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض حسنہ یا اللہ کی راہ میں خرچنے کے لیے کہتے تھے، انکریج کرتے تھے کہ خرچ کرو، تو وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ جواب دیتے تھے، the statement of those who said Allah is poor and we are rich. Certainly Allah has heard the statement. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتَلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ. Their words are recorded, and so is their unjust killings of the Prophet. اس سے پتا چل رہا ہے کہ it is, the Yahud of Medina could also be meant over here، کیونکہ یہاں پر یہ جو کہا گیا نا کہ عنقریب ہم لکھ لیں گے اس کو جو انہوں نے کہا، اور وہ بھی جو انہوں نے نبیوں کا ناحق قتل کیا۔ تو پاسٹ میں نبیوں کا ناحق قتل تو ظاہر ہے پھر بنی اسرائیل ہی کے لوگوں نے کیا تھا۔ اللہ کو تو نقصان نہیں پہنچا سکے، مگر اللہ کے انبیاء علیہ السلام یا داعیان اللہ کو نقصان پہنچایا۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم ان سے کہیں گے چکھو یا چکھتے رہو سخت جلنے کا عذاب، ٹیسٹ the punishment of burning fire۔ تو انہیں ان کا اجر ملے گا جو انہوں نے بات بولی ہے۔ they should not think کہ ابھی اگر سزا نہیں ملی تو انہیں سزا نہیں ملے گی۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ہے تمہارے ہاتھوں نے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں ہے اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا۔ یہ جو انہیں سزا ملے گی نا جلنے کی، اس وجہ سے جو ان کے اعمال تھے، انہوں نے جو کمایا تھا، انہوں نے جو آگے اپنے اپنے اعمال بھیجے تھے۔ اللہ تعالیٰ اور ظلام سپرلیٹو ڈگری میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناانصافی نہیں کرتا، وہ بغیر وجہ کے سزا اپنے بندوں کو کیوں دے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ is not unjust to the servants۔ پھر یہود کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ڈو ریمبر ان Medina, Prophet sallallahu alaihi wasallam was faced with the opposition from the Yahud. الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِلرَّسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ۔ They also claim Allah has commanded us to believe in no Rasul unless he shows us a sacrifice consumed by a fire from the heaven۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا یقیناً اللہ نے عہد کیا ہم سے کہ ہم ایمان کسی رسول پر نہ لائیں جب تک نہ لے کر آئے وہ ہمارے پاس ایسی قربانی جس کو آگ کھا جائے۔ ان کے ایکسکیوزز ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کے، اسلام کو نہ ماننے کے۔ یہ یہود کے الفاظ یہاں پر بتائے جا رہے ہیں اور یہ جھوٹ تھے، کیونکہ کہیں بھی توراہ یا انجیل میں یہ بات نہیں کہی گئی تھی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پچھلے انبیاء اور رسل میں سے کچھ کے، if you remember in the قرآن جہاں بات آئی ہے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی، اس زمانے میں حصی قبولیت بھی ہوتی تھی۔ اب آج کے دور میں اور آپ کوئی بھی چیز کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں کچھ دیتے ہیں، کچھ جانور ذبح کرتے ہیں عید پر، ہمیں کچھ پتہ تو نہیں چلتا کہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس زمانے میں آگ آتی تھی آسمان سے اور بھسم کر دیتی تھی قربانی کو، اور یہ نشانی ہوتی تھی کہ قربانی قبول کر لی گئی ہے۔
For sons of Adam, الیاس علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام. یہ میریکل کچھ پروفٹس کے ساتھ تھا، حصی طور پر قربانی قبول ہوتی تھی. تو ان لوگوں نے کہا کہ انہوں نے بہانہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ کوئی ایسا رسول آئے جس کا صدقہ آسمان سے آنے والی آگ سے قبول ہو، سامنے نظر آئے کہ قبول ہوا ہے، آگ بھسم کر دے تو پھر ٹھیک ہے ہم مانیں گے، ورنہ ہم نہیں مانیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ. Ask them, other prophets before me have come to you with clear arguments. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیں ان سے کہ تمہارے پاس یقیناً مجھ سے پہلے رسول تمہارے پاس رسول آ چکے ہیں مجھ سے پہلے کھلی نشانیوں کے ساتھ. They had very clear miracles. Look at the miracles of Isa علیہ السلام. What could get clearer than that? وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وَبِالَّذِي قُلْتُمْ کا مطلب وہ والے miracles معجزات لے کر آئے جو تم کہہ رہے ہو. Why did you kill them if what you say is true? اگر تم ماننے والے ہی تھے ایسے، ایمان لانا واقعی چاہتے ہو، تو تم نے ان انبیاء کو کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی آرگومنٹ کا جواب دے رہے ہیں. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, if they reject you, so did they reject other rasuls before you. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انکریج کیا جا رہا ہے کہ ان کی باتوں کو زیادہ سیریس نہ لیں، ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ حق کو جھٹلانا. جاءوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر. Prophets of Allah who came before you, although they brought to them bilbayinat, clear signs, was Zubur, the Psalms, the scriptures, wal kitab al-munir, and the enlightening book. تو کتاب المنیر سے جی تورا مراد ہے، اور زبر یا ظاہر ہے زبور مراد ہے. پھر اگر جھٹلایا ہے انہوں نے تم کو تو یقیناً جھٹلایا گیا تھا رسولوں کو تم سے پہلے جو آئے تھے کھلی نشانیوں کے ساتھ اور صحیفوں کے ساتھ اور روشن کتاب کے ساتھ. کلیئر بات یہاں کیا بتائی جا رہی ہے؟ جس نے نہیں ماننا وہ نہیں مانے گا. موت کی حقیقت بتائی گئی. ایک تھیم جو بہت زیادہ ہمیں آل عمران میں نظر آئی ہے وہ موت بھی ہے، چاہے وہ شہادت ہو یا ویسے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ہمیں یاد دلا رہے ہیں کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. میل فیمیل نہیں کہا گیا، رجل نہیں کہا گیا. Every soul must taste death. اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر ایک کو پتہ ہے. یہاں موت کا ذکر کیوں ہو رہا تھا؟ کیونکہ بہت سارے مومنین شہید ہوئے تھے احد میں، اور یہ لوگ پھر یہی بات کرتے تھے کہ اگر یہ مومن تھے تو اتنے سارے ایک دم سے کیوں مار دیے گئے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. You shall receive your full reward for everything which you have striven for or striven for on the day of resurrection. جس چیز کی تم نے کوشش کی ہے وہ تمہیں پورے تمہارے اجر قیامت کے دن دیے جائیں گے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. تو ایکچوئل ریئل سکسیس کیا ہے، ٹرائمف کیا ہے؟ احد میں اگر مسلمان ہار گئے تو ان لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ہم جیت گئے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں whoever is spared from the fire and is admitted into paradise will have attained the objective of this worldly life. ٹرانسلیشن بڑی اچھی ہے. تمہارا مقصد جو ہے نا اس زندگی کا وہ تم نے پا لیا. اگر تم آگ سے بچا لی گئے اور جنت میں داخل ہو گئے تو یقیناً کامیاب ہو گئے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور نہیں ہے زندگی دنیا کی مگر دھوکے کا سامان. And the life of this world is nothing but an enjoyment of deception. یہ سب غرور، غر، غین رارا، یہ بس ایک illusion ہے. ایک تو متاع کہہ دیا گیا جس کا مطلب ہے یہ ٹیمپرری ہے، اور پھر بتا دیا گیا ہے کہ بالکل وقتی ہے، یہ سب ختم ہونے والا ہے. اور یہ نہ سمجھو کہ جو دنیا سے چلے گئے شہید ہو گئے وہ نقصان میں رہے. دراصل they are the successful one. ڈسیپشن کیا ہوتی ہے انسان کی؟ اپنے ارد گرد بہت سے لوگوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھتا ہے، پھر بھی بندہ سوچتا ہے میں شاید رہوں گا، ابھی میرا تو ٹائم ہے.
ہے نا؟ اور ہم مینٹلی کئی دفعہ پریپیئرڈ نہیں ہوتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تیار رکھے. ایک انسان کی تو قیامت اسی وقت شروع ہو جاتی ہے نا جب اس کی موت آتی ہے. اور ریئل سکسیس وہ ہے جو سکسیس آخرت میں ملے، دنیا سے جانے کے بعد ملے. یہاں پہ ہم سیکھ کیا رہے ہیں؟ موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، انڈینائبل فیکٹ ہے یہ. پھر یہ کہ موت کے بعد ہر ایک کو اس کا اجر ملے گا جو اس نے کمایا. اور تیسری بات ہم اس آیت میں سیکھ رہے ہیں کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. You shall certainly be tested through your wealth and your persons. یہی چیز سورۃ البقرہ میں بھی بتائی گئی تھی اور زیادہ تفصیل سے بتائی گئی تھی. ضرور آزمائے جاؤ گے تم اپنے مالوں میں اور اپنی جانوں میں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ قرآن میں بتا دیا ہے. In our everyday life, ویلتھ کئی دفعہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے، لاس ہو جاتا ہے، ہیلتھ میں کوئی چیز آ جاتی ہے. انسان جب دین کے راستے پہ ہوتا ہے کئی دفعہ مثلا مال کا نقصان ہے، انسان ڈر رہا ہوتا ہے یہ جاب اگر حلال کے چکر میں یہ جاب چھوڑ دی تو مال کہاں سے آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ آزمائش تو ہوگی. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ. اور تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب تم سے قبل. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا. اذًا کثیرا. بہت تکلیف دینے والی باتیں. یہ صرف آزمائش کا نہیں ان آیات میں بتایا گیا، یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تمہیں بہت باتیں سننی پڑیں گی. اذن یعنی طنز کی باتیں، نیگیٹو پروپیگنڈا، ہرٹنگ ریمارکس. کئی دفعہ بندہ دین کے راستے پہ چلتا ہے، سننا پڑ جاتا ہے آپ کتنی ٹیلنٹڈ تھیں، آپ کیا کیا کر سکتی تھیں، دیکھیں آپ اب بس ایسے ہی ہو گئی ہیں. یہ ساری باتیں تکلیف دیتی ہیں. اور کئی دفعہ مال کے حوالے سے تمہارے حالات کتنے اچھے ہوتے تھے، دیکھو اب تمہارے حالات نہیں ہیں، اگر تم فلاں جگہ انویسٹ کرتے تو یہ ہوتا. اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ ہوگا اذن کثیرا. بہت تکلیف دہ باتیں کئی دفعہ سننی پڑیں گی، مگر بتا دیا گیا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. But if you endure with patience and have fear of Allah, there will surely be a proof of your firm determination. اور اگر تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا تو یہ یقیناً بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. یہ ہر ایک کے بس کی چیز نہیں ہے. عزم الامور، صبر اور اپنی اصلاح کرنا، یہی تو تقوی ہے. اپنے آپ کو امپروو کرتے رہنا، گروتھ. اور پھر جو نیگیٹو چیزیں ہوں کرٹیسزم کو پازیٹیولی لینا، یہ بھی دیکھنا شاید واقعی مجھ سے کہیں غلطی ہوئی ہو. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. When Allah made the covenant with those who were given the book, now the people of the book are being mentioned over here. اور جب لیا اللہ نے عہد ان لوگوں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب، کیا عہد لیا تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. They were asked to spread the teachings of the book to the mankind and not to conceal them. کیا عہد لیا تھا کہ تم ضرور واضح کرو گے اسے لوگوں پر، یعنی جو کتاب کی تعلیمات ہیں تم اسے وضاحت کے ساتھ، کلیئرٹی کے ساتھ لوگوں تک پہنچاؤ گے اور اسے نہیں چھپاؤ گے. But what did they do? فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. But they cast it behind their backs. انہوں نے دنیاوی فائدوں کے لیے پیچھے ڈال دیا، خود بھی ان ٹیچنگز کو فالو نہیں کیا اور لوگوں تک بھی وہ بات نہیں پہنچائی. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. پھر بارٹر، خرید و فروخت کی بات آ رہی ہے. So they threw it away behind their backs and sold it for a small gain. اور بیچ ڈالا اسے تھوڑی قیمت پر. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. کتنا برا ہے جو سودا وہ کرتے ہیں. So evil is that which they bargain. جب دنیا کے فائدے کے لیے آخرت کا بندہ نقصان کر لیتا ہے تو یقیناً بہت برا سودا ہوتا ہے، اور یہی بات ہمیں یہاں بتائی جا رہی ہے. لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا. What a bad bargain they made. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں those who rejoice in their misdeeds. بما اتوا، جو کچھ یعنی وہ اعمال لے کے آئے، ان کے غلط اعمال، اس کے لیے وہ بڑے خوش ہیں، وہ بڑے سیٹسفائڈ ہیں. انہیں اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں ہے. نہ خیال کرنا کہ وہ لوگ جو خوش ہوتے ہیں اس پر جو انہوں نے کیا، انہوں نے جو غلط کام کیے،
وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اس پر جو انہوں نے کیا ہی نہیں. Do not think that those who rejoice in what they have brought about and they want that they should be praised for what they have not done. لا تحسبنهم بمفازة من العذاب، تو نہ تم خیال کرنا کہ ان کے لیے عذاب سے کوئی نجات ہوگی. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. بڑی سخت بات ہے یہاں پہ. So do not think them to be in safety from the punishment, and for them is a painful punishment. یعنی ایک تو غلط گناہ کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں اور اس پر بڑے سیٹسفائڈ ہیں. ٹھیک ہے، یہ کیریکٹرز ہوں گے. اس کا کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ دوسروں کو ہم دیکھنا شروع کر دیں، ہمیں اپنے آئینے میں جھانکنا ہے. قرآن آئینہ ہے کہ ایسا تو نہیں اللہ نہ کرے میں غلط کام کرتی ہوں، میں اللہ کی مرضی کے خلاف کام کرتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں میں بالکل صحیح کر رہی ہوں. الذین یفرحون بما آتوا، یعنی دے آر سیٹسفائڈ جیسے ان کی زندگیاں گزر رہی ہیں، اور وہ بڑا پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان چیزوں پر جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی. بما لم یفعلوا، یا جو چیزیں انہوں نے ایکچولی کی ہی نہیں ہے. دو چیزیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں. ایک یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان چیزوں پر بھی جو انہوں نے کی ہی نہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ جھوٹ بتایا گیا نا کہ تعریف کی جائے اس چیز پر کسی انسان کی جو اس نے کی ہی نہیں ہے. یعنی you wanting to get credit for something you have not actually done. انسان ایک ایسی چیز کے لیے تعریف چاہ رہا ہے جو اس نے کی ہی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے نا he who claims to do what he has not done is just like a person who wears two robes made of falsehood. وہ شخص جو لوگوں کو سناتا ہے کہ اس نے کوئی چیز کی ہے جبکہ اس نے اصل میں وہ چیز نہیں کی، وہ ایک ایسے شخص کی طرح ہے جو دو ثوب پہنتا ہے یا بڑے وہ گارمنٹس پہنتا ہے یا کپڑے پہنتا ہے، جبے پہنتا ہے زور کے یعنی جھوٹ کے. کلابسی ثوبی زور، یعنی اس نے دو ثوب پہنے ہوئے ہیں جھوٹ کے. تو ایسی کسی چیز کے لیے ہم نے اس سے یہاں یہ بھی سیکھا ہے اس آیت سے کہ کسی ایسی چیز کے لیے کریڈٹ نہیں لینا چاہیے جو ہم نے ایکچولی نہیں کی ہے. چھوٹی سی مثال ہے کہ چیز کی آپ کے گھر پکی ہے اور اس کی تعریف ہوئی ہے دعوت میں اور ہم کہیں یہ ہم نے بنایا ہے. It is something sometimes as small as that. If you have not done something, do not try to take credit for that. Because اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اور اس کا دوسرے معنی یہ بھی بتایا گیا ہے انہوں نے نہیں کیا اس کی تعریف، اور پھر یہ کہ وہ اس پہ بھی خوش ہو رہے ہیں جو انہوں نے نہیں کیا. ٹو ریچ اے گول اور سکسیس، ٹو بی سیو فرام ٹربل، دیٹ از مفاز، فوز یعنی کامیابی. وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بچ گئے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں وہ اپنے گول کو پہنچ گئے ہیں. لوگوں کو انہوں نے پاگل بنا دیا ہے ایسی تعریفیں اپنی کر کے جو انہوں نے ایکچولی کام کیے نہیں ہیں، اور وہ بڑے سیٹسفائڈ ہیں اپنے گناہوں پر. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. سبحان اللہ. جس طرح سورہ کے آغاز میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی تھی، اللہ کی انٹروڈکشن ہمیں دی گئی تھی، اسی طرح سورہ کے اینڈ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انٹروڈکشن آیا 189 میں دی جا رہی ہے. اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان بتائی جا رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اہل تقوی میں سے بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. یا رب العزت قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنائیے گا، ہمارے خلاف حجت نہ بنائیے گا. یا رب العزت ہمیں، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے ازواج کو، ہمارے بچوں کو، ہماری ذریت کو متقین کا امام بنائیے گا اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے گا. ہمارے والدین پر رحم فرمائیے گا جس طرح انہوں نے ہمیں شفقت سے پالا جب ہم چھوٹے تھے. اگر وہ زندہ ہیں تو ہمیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیے گا، اگر وہ جا چکے ہیں تو ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے گا. یا رب العزت ہمارے رشتوں کو جوڑ دے. یا رب العزت ہمیں حبل اللہ یعنی قرآن کو تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صبر اور تقوی عطا فرما، ہمیں ساری کوالٹیز
دے دے جو تو نے پسند فرمائی ہے اپنے نیک لوگوں کے لیے۔ صرف معاف کرنے والی تیری ذات ہے، یہ رمضان اس حال میں نہ گزرے کہ تو نے ہمیں معاف کر دیا ہو۔ یا رب العزت بیماروں کو صحت عطا فرمائیے، اور جن لوگ جو بھی مشکلات میں ہے اللہ پاک ان کی مشکلوں کو آسان کر دے، دنیا اور آخرت میں ہماری مشکلوں کو آسان کر دے۔ یا رب العزت ہم سے راضی ہو جا، ہم سے خوش ہو جا، ہم پر رحم فرما دے، ہمیں رزق حلال پہ قانے کر دے، اور ہم پہ رحم کا معاملہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔